السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج 7 ستمبر ہے اور آج بہت تاریخی دن ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ آج کے دن پاکستان کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا دعوے دار ہوگا اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو یہ بات ویسے تو ہمارے حضور فرما چکے ہیں، مگر پاکستان کے آئین میں یہ آج کی تاریخ میں لکھی گئی تھی، اور قادیانی کافر ہیں اور ان کو مسلمان سمجھنے والا بھی ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو پر۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جہاں سیلاب نہیں آیا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ مثال کے طور پر کچھ شہر ایسے ہیں پاکستان کے، کچھ جو محفوظ ہیں، وہاں پر سیلاب نہیں آیا، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی، جہاں اللہ نے چاہا وہاں پانی آ گیا، جہاں نہیں چاہا نہیں آ گیا۔ اب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں، جہاں ہماری نااہلی تھی وہاں آ گیا، جہاں ہم نے تھوڑے بہت کام کرے وہ شہر بچ گئے۔ تو بہرحال دوستوں، دونوں باتیں ہیں، ملی جلی باتیں ہیں اس میں۔ تو آج اصل معاملہ یہ ہے، جہاں پر سیلاب آیا ہے نا، پاکستان کے سارے سیاسی اور سماجی ادارے ان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے، اور ان کو جو ہے نا بیچاروں کو، وہ جو اس سے متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرمائے، اور ان کا یہ محنت کرنا قبول فرمائے کہ ان کے لیے محنت کرنا ہے۔ کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی بھائی بندی نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی گئے نہیں، مگر ان کی جا کے مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف کچھ امداد ہمیں باہر سے بھی مل رہی ہے، مختلف کنٹری سے اعلانات ہو رہے ہیں، بھائی اتنی امداد ہم دیں گے، اتنی ہم دیں گے، کتنی این جی اوز کو اجازت ملی ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو شہر بچ گئے ہیں ان میں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا بھائی، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو شہر بچ گئے وہ خالی ہیں، ریگستان ہے یا جنگل ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی عوام رہتی ہے، وہ بھی کھاتی پیتی ہے، صحیح ہے نا، ان کو بھی روٹی چاہیے، روزی روزگار چاہیے، ان کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، کروڑوں روپے کا راشن جوڑیا بازار سے، ہمارے یہاں کراچی کی ہول سیل مارکیٹ ہے جوڑیا بازار، کروڑوں روپے کا راشن خرید کے کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ سیلاب متاثرین کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو این جی اوز باہر سے فنڈ دے رہی ہیں وہ امداد کہاں آ رہی ہے؟ وہاں آ رہی ہے جہاں سیلاب آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم جیسے گناہگار لوگ جو بچ گئے ہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں ان کے ریٹ چلے گئے آسمان پہ، کیونکہ جوڑیا بازار خالی ہو چکا ہے، وہاں سے گندم، چینی، چاول، دالیں، یہ سب چیزیں کہاں چلا گیا؟ سیلاب متاثرین کے لیے۔ اور وہ کہاں تھا؟ یا تو اندرون سندھ تھا، یا اندرون پنجاب تھا، یا کے پی کے تھا۔ اچھا، یہ چیزیں آتی کہاں سے؟ وہیں سے تو آتی ہیں، یہ ظاہر ہے یہاں کراچی میں تو ان کی پیداوار ہوتی نہیں ہے، تو کراچی میں آتی ہیں یہ چیزیں، اور کراچی سے یہ چلی گئی ہیں۔ کراچی والوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ آٹا 150 روپے کلو ہو گیا ہے کراچی کے اندر دالیں 500 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہیں، چکن 800 روپے پہنچ گیا ہے، گوشت 1200 روپے کلو ہو گیا ہے، ایک انڈا 22 روپے کا بک رہا ہے کراچی کے اندر۔ تو وہ طوفان بدتمیزی ہو گئی ہے کہ ڈالروں میں بات ہو رہی ہے بھائی۔ اب اگر ہم پہ کوئی سیلاب نہیں آیا تو ہم پہ یہ والا سیلاب آ رہا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ سے چیزیں شارٹ ہو گئیں۔ ظاہر ہے پورے پاکستان کو راشن پورا کرنا تھا، وہ سارا راشن یہاں سے خرید لیا گیا، اب ہم کیا کھائیں گے بھائی؟ دکاندار کے پاس جاؤ، بولے مال شارٹ ہے تو مہنگا ہو گیا۔ اب اس کا حل بھی گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے کہ جو بیچارے بچ گئے ان کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کرو، یا انہیں بھوک سے مار دو گے۔ کراچی کے اندر چوری ڈکیتی کی وارداتیں 1000% بڑھ گئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نوکریاں تو چھینی جا رہی ہیں، پلس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں مل رہی۔ تو آپ خود بتاؤ کہ کیسے معاملات چلیں گے؟ اب انہیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 3 سے 4 سال یہ سعودیہ سے تیل لیں، تیل کو پیٹرول لیں، 100 روپے لیٹر پیٹرول چلائیں 3 سے 4 سال۔ اسی طرح یہ ایران سے جو گھی تیل آتا ہے وہ گھی تیل کو 100 روپے کلو چلائیں، وہ بالکل ڈیوٹیاں ہٹا دو بھائی۔ ابھی یہ کمانے کا وقت نہیں ہے، تم خود کہتے ہو نا کمانے کا وقت نہیں ہے،
تم خود نہیں کماؤ ابھی، یہ سارے ٹیکس ہٹاؤ، ٹیکس فری زون بنا دو کراچی سے ایران تک، جو چیز آ سکتی ہے، جو ایران سے چیز آ سکتی ہے ریٹ ٹو ریٹ دو، اس میں حکومت کوئی کتا پنا نہیں دکھائے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ ملیشیا سے جتنا بھی ہم تیل ویل، خام تیل، کھانے پینے کا گھی تیل لیتے ہیں، ساری ڈیوٹیاں ہٹا دو۔ بھائی جو زندہ ہیں وہ بھی تو کھائیں گے پئیں گے نا، یا تم سارا خرید کے ادھر دے دو گے، یہاں والوں کو بھوکا مار دو گے؟ کوئی تو بیلنس برقرار رکھو۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مدد نہ کرو، مدد سب کی جائے، جو تکلیف میں ان کی بھی، مگر جو گزر رہے ہیں، جو تکلیف سے ان کو نکالنے، ان لوگوں کا بھی تو خیال رکھو۔ وہ شہر بچیں گے تو ان کی مدد کر پائیں گے نا۔ اب تم ایک کو بھوکا مار دو اور ایک کو جو ہے نا اوور لوڈ کر دو، اس کے گلے تک راشن چڑھا دو۔ تو بھائی اس کا کوئی سسٹم بناؤ۔ یہ آٹا 150 روپے کلو ہو چکا ہے کراچی میں، ٹھیک ہے، اور یہ گھی تیل 500 روپے کلو ہو چکا ہے، ڈالروں میں کراچی میں باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس بنائے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا آپ تک اویئرنیس پہنچانی، کیونکہ آپ تو سوئے ہوئے ہوتے ہو، اور اب آپ کو ایک بہانہ مل گیا کہ ہم سیلاب زدگان میں بیزی ہیں، پیچھے سے منافع خور جو ہے نا سرگرم ہو گئے۔ بھائی وہ سرگرم نہیں ہوئے، ہم آپ کو ہلا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ حکومت اٹھ جاؤ اور کچھ نوٹس لو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں باہر سے آنے دو، ان پہ ٹیکس ہٹا دو۔ جس طرح تم عوام سے کہہ رہے ہو نا کہ بھائی یہ کھانے کمانے کے اور بھی دن آئیں گے، اسی طرح ہم حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کھانے کمانے کے اور بھی دن آئیں گے۔ ساری چیزیں 3 سے 4 سال تک ٹیکس فری آنے دو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ میرے چینل کا نام ہے کڑوی باتیں، KARVIBATEN، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے دوستو؟ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، سیلاب زدگان کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ السلام علیکم۔